دیکھا انہوں نے کہ حضرت علی اپنی جوتیاں ٹانپ رہے ہیں کھجور کی شاخوں کی وہ چھال نکال کے اور اس سے باندھ رہے ہیں جگہ جگہ. تو وہ کہنے لگے یا علی بہت پرانی ہو گئی ہے, جگہ جگہ آپ نے گاڑ دے کے اس کو اس قابل کیا ہے کہ پہن لیتے ہیں, اسے پھینک دیجیے. تو حضرت علی مسکرائے, کہا ابن عباس تمہاری حکومت سے زیادہ قیمتی علی کے نزدیک یہ ٹوٹی ہوئی جوتیاں ہیں, یہ ٹوٹی ہوئی جوتیاں ہیں, یہ تو کوڑھی کی لاش ہے. اتنی مذمت کرنے کے بعد پھر حضرت علی چوتھی مرتبہ خلیفہ کیوں ہو گئے؟ خلیفہ کیوں؟ اس لیے کہ امام تھے, اس لیے کہ امام تھے, ورنہ بڑا آسان تھا. حضرت علی مدینہ چھوڑ کے کہیں چلے جاتے, حضرت علی مدینہ چھوڑ کے کہیں چلے جاتے اور جہاں بھی جاتے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے. دنیا کا سب سے عظیم عالم دین, علم رکھنے والا, لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والا, سب سے بڑا بہادر, سب سے بڑا جری, سب سے بڑا شجاع, سب سے بڑا عالم, سب سے بڑا منطقی, سب سے بڑا فلسفی, سب سے بڑا جغرافیہ کا جاننے والا, سب سے زیادہ زبان کا جاننے والا, جس ملک میں جاتا لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے. یہ حضرت علی چلے کیوں گئے؟ 25 سال تک کیوں دیکھتے رہے, روتے رہے, صبر کرتے رہے, کیوں؟ کیسے چلے جاتے؟ اگر ان لوگوں نے بنایا ہوتا, مسلمانوں نے بنایا ہوتا تو ضرور چلے جاتے کہ تم مجھے نہیں مان رہے ہو, میری بات نہیں مان رہے ہو, میں جا رہا ہوں چھوڑ کے. لیکن مسلمانوں کے بنائے ہوئے امام تو تھے نہیں, اللہ کے بنائے ہوئے تھے نا. اللہ نے اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ جب کوئی برا وقت پڑ جائے تو تم نکل لو. تو اب حضرت علی کی پوزیشن آپ سمجھ گئے. چوتھی مرتبہ مسلمان آئے کہ اب ہمارا کوئی امام نہیں ہے, آپ امامت قبول کر لیجئے. مولانا متقیٰ نے قبول کر لیا. اس کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں اور بچوں کی سمجھ میں یہ آیا کہ کیوں حضرت علی نے قبول کیا. 25 سال گزر گئے تھے. اس 25 سال میں نہ جانے کتنے صحابی شہید کر دیے گئے, کتنے دنیا سے اٹھ گئے, فتوحات بہت دور بڑھ گئی, مدینہ کنیز اور غلام سے بھر گیا. لیکن مولا کے پاس بڑی ٹوٹی ہوئی جوتیاں, وہی پیبند لگا ہوا لباس تھا. کنیز اور غلام سے بھر گیا, مال دنیا سے مدینہ بھر گیا, مال غنیمت آنے لگا چاروں طرف. اب دنیا آئی کہ آپ خلافت قبول کر لیں. مولا متقیٰ نے قبول کر لیا. آپ کہیں کہ کیوں قبول کیا؟ اب میں وہ مثال دے دوں تاکہ بچے بھی یاد رکھیں. فرض کیجئے کہ امام بارگاہ ہے یہ, اور یہاں مومنین آتے ہیں, مجلسیں ہوتی ہیں, ذکر اہل بیت ہوتا ہے, ذکر الہی ہوتا ہے, نمازیں یہاں پڑھی جاتی ہیں. کچھ لوگ آتے ہیں, وہ اپنی بے وقوفی سے, خطائے اجتہادی سے یا خطائے عمد سے کسی طرح سے ایک اسٹول رکھتے ہیں اور اسٹول پر کھڑے ہو کے دیواروں میں سوراخ بنا دیتے ہیں. 1 سوراخ, 2 سوراخ, 3 سوراخ, 4 سوراخ بنا دیتے ہیں اور سوراخ بنا کے چلے جاتے ہیں. اب اس میں سے ہوا آتی ہے, اس میں سے کیڑے مکوڑے آتے ہیں, اب اس میں سے گرد و غبار آتا ہے. اب کوئی صاحب آئے جو سمجھدار ہیں, جیسے جعفری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا اس کو بند کرنا چاہیے ورنہ یہاں آنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. اگر یہ بند کرنا چاہیں گے تو جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے بند نہیں کر سکتے, اسی اسٹیم پر ان کو کھڑا ہونا پڑے گا بند کرنے کے لیے. سمجھ گئے نا؟ اسی اسٹول پر کھڑے ہو کے اسے بند کرنا پڑے گا. اب آپ سوچ لیجئے 25 سال میں اسلام کی دیوار میں جو سوراخ بنا دیے گئے تھے, مولانا متقیٰ نے انہیں بند کر دیا, اور بند کرنا تھا. آپ کہیں گے کہ وہ کون سے سوراخ تھے؟ میں ایک مثال دے دوں اور بس اب اپنی منزل پر پہنچ جاؤں جہاں مجھے جانا ہے. میں میری نظر گھڑی پہ. تو عزیزان گرامی, سورہ 1 جب پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی, چند ہی دن کے بعد ایک حدیث سنائی گئی, السوال بدعۃ. جعفری صاحب کی نظر ہوگی, مسلم بھی پڑھتے ہیں اور بخاری بھی پڑھتے ہیں. سوال کرنا بدعت ہے. حدیث کیا ہے؟ سوال کرنا بدعت ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ سوال کرنا بدعت ہے؟ نہیں, مگر وہ پھیل گیا. جہاں کسی نے سوال کیا کوڑوں سے پٹائی ہوئی اس کی, جہاں کسی نے کوئی سوال کیا کوڑوں سے پٹائی ہوئی ہے. محدث صاحب حدیث بیان کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت آدم میں بحث ہو گئی بڑے زور کی. ایک بیچارہ بیٹھا ہوا تھا, برداشت نہیں ہوا, اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا یہ تو بتا دیجئے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت آدم میں ملاقات کہاں ہوئی؟ تو جواب دینے کی تو صلاحیت نہیں تھی. انہوں نے کہا لے جاؤ اور اسے کوڑے لگاؤ.
اسے درے لگاؤ، درے لگائے، درے اسے لگے، جیل میں بند کر دیا گیا، خانے میں بند کر دیا گیا، تو پہلا کام کیا ہوا؟ سوال کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ یہ بھی ایک سوراخ تھا۔ اگر آج تک سوال کا دروازہ بند رہتا تو کیا مسلمانوں کی صورت پہچانی جاتی؟ کیا مسلمان کسی قوم کے سامنے منہ دکھانے کے قابل ہوتے؟ اس لیے کہ اگر سوال کا دروازہ بند کر دیا جائے گا تو علم کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ علم کا دروازہ کھلتا ہی ہے سوال سے۔ اور آپ بھی اس ملک میں رہتے ہیں، یہاں تو وہ جو بچے جاتے ہیں نرسری اسکول میں، ان کے دماغ میں سوال پیدا کیا جاتا ہے تاکہ یہ سوال کریں، تاکہ ان کو صحیح جواب مل جائے۔ تو علی جب 25 سال کے بعد آئے ہیں اور پہلی مرتبہ منبر پر گئے ہیں، تو ہمارے ذاکرین کرام تو صرف جب یہ کہتے ہیں کہ علی نے سلونی تفقدونی کا دعویٰ کیا، تو دعویٰ نہیں حضرت علی نے کیا تھا، نہ ان کو اپنے علم کا مظاہرہ کرنا تھا، نہ ان کو بتانا تھا کہ میں بہت قابل ہوں، نہ، حضرت علی اس بند دروازے کو کھول رہے ہیں، اور کھول دیا تو آج تک کھلا ہوا ہے۔ ذرا ایک نعرے صلوات بلند کر دیجیے۔ اس طرح نہ جانے کتنے سوراخوں کو بند کر دیا، ایک آدھ رہ گیا چھوٹے بڑا، لیکن جو دین ہے آج اسلام، چاہے کوئی ماننے والا ہو، یہ امامت کا بچایا ہوا دین ہے، یہ اماموں کا بچایا ہوا دین ہے، یہ مولائے متقیان کا بچایا ہوا دین ہے۔ یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ امام حسین نے سوچا، امامت نے سوچا کہ علی نے آ کے چوتھی مرتبہ ان سوراخوں کو بند کر دیا، لیکن اب اس کے بعد خلافت تو موجود ہے، اگر یہ سوراخ پھر بنتے رہے تو کون بند کرے گا؟ یہ کون بند کرے گا؟ اسلام کا ایک ایک حکم اگر ایک ایک خلیفہ مٹانا شروع کرے گا تو اسلام تو بالکل ختم ہو جائے گا۔ امام حسین دیکھ رہے تھے کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی گئی اور کسی کے کان میں جوں نہیں لگی، سب نے کہا بالکل ٹھیک ہوا، خلیفہ کو اس کا اختیار ہے، جب چاہے جمعے کی نماز پڑھا دے، خلیفہ کو اختیار ہے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے۔ اب امام حسین کے پاس ایک ہی راستہ تھا، اور وہ راستہ تھا کربلا کا۔ امام حسین کربلا میں آئے، اور آنے کے بعد ہمیشہ کے لیے اس تخت خلافت کو دفن کر دیا، یزید کو نہیں، اس تخت خلافت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، اس سسٹم کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، اس نظام کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جو یزید پیدا کرتا تھا، جس کی گود میں یزید پیدا ہوتا، اسے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ یزید امام حسین کا دشمن نہیں تھا، یزید جیسے فاسق و فاضل بدماش ہر دور میں رہے ہیں، کوئی امام نہیں اٹھ کے ٹکرایا، ہونے دو، اس نظام کو ختم کر دیا۔ اور عصر عاشورہ کربلا کے بعد اگر کہیں کسی تاریخ میں یہ مل جائے آپ کو کہ کوئی مسلمان خلیفہ کے پاس گیا ہو، حضور بتا دیجئے حرام کیا ہے حلال کیا ہے، حضور بتا دیجئے نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے پڑھیں، رکھیں نہ، پھر کوئی گیا ہی نہیں، پھر کسی خلیفہ کے پاس گیا ہی نہیں، پھر کسی خلیفہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نبی کے جانشین ہیں، پھر کسی خلیفہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نبی کے جانشین ہیں۔ اور ہر خلیفہ کو اس کی ضرورت پڑی کہ کچھ فقیہ ہو ہمارے ساتھ، کچھ شریعت کے جاننے والے ہو، تاکہ ہماری کمر مضبوط ہو، ان کو آگے کر دیں۔ ہر حکومت اب ڈھونڈنے لگی فقیہ کہاں ہے، اور اب فقیہ پیدا ہونے لگے، امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے، امام شافعی پیدا ہوئے، احمد ابن حنبل پیدا ہوئے، امام مالک پیدا ہوئے، اور ان کو حکومتیں بلانے لگی، ہماری طرف آؤ، ہماری طرف آؤ، ہماری طرف آؤ۔ ہمارے ائمہ الگ رہے، یہ فقہا کی ضرورت کیوں پیدا ہو گئی؟ اس لیے پیدا ہو گئی کہ امام حسین نے خلافت کے مفہوم کو بدل دیا تھا، یعنی اس تخت خلافت کو جو پیغمبر کی چٹائیوں کو دبائے ہوئے تھا، اسے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ اور اب میں آپ کی خدمت میں کچھ شعر سنا دوں، اور پہلے ایک چھوٹی سی ایک نظم سنا دوں۔ نظم کیا منقبت ہے کہ امت میں ہے یوں ہی شہ دلگیر کا مقام، امت میں ہے یوں ہی شہ دلگیر کا مقام، قرآن میں جیسے آئے تطہیر کا مقام، امت میں ہے یوں ہی شہ دلگیر کا مقام،
قرآن میں جیسے آئے تطہیر کا مقام، پہلے بتا بلندی دوش نبی ہمیں، پھر ہم سے پوچھ شبر و شبیر کا مقام۔ پہلے بتا بلندی دوش نبی ہمیں، پھر ہم سے پوچھ شبر و شبیر کا مقام۔ بعد رسول پاک عجب انقلاب تھا، تنکوں کو دے دیا گیا شہدیر کا مقام، تنکوں کو دے دیا گیا شہدیر کا مقام، تنکوں کو دے دیا گیا شہدیر کا مقام۔ لعنت کا طوق اب ہے گلے میں یزید کے، لعنت کا طوق اب ہے گلے میں یزید کے، سجاد نے بدل دیا زنجیر کا مقام۔ لعنت کا طوق اب ہے گلے میں یزید کے، سجاد نے بدل دیا زنجیر کا مقام۔ اکبر نے خشک ہونٹوں سے دے کر اذان صبح کتنا بلند کر دیا تکبیر کا مقام، کتنا بلند کر دیا تکبیر کا مقام۔ ابھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، حقہ بنا لا الہ است حسین آپ کے ذہنوں میں ہوگا، یہ آواز ختم ہو گئی ہوتی، یہ آواز ختم ہو گئی ہوتی۔ بند ہے لشکر کفار اذاں جاری ہے، چپ ہے اب خنجر خوخار اذاں جاری ہے، بند ہے دفتر کفار اذاں جاری ہے، مٹ گیا لشکر اشعار اذاں جاری ہے۔ مسجدوں سے جو اذانوں کی صدا آتی ہے، کربلا تیرے مؤذن پہ نظر جاتی ہے، کربلا تیرے مؤذن پہ نظر جاتی، اسی اذان کا صدقہ ہے کہ جو اذان باقی ہے۔ تاریخ نے وہ مول لیا تھا کہ الحذر ظالم یزید اور خلافت کے تخت پر آذر کے بندوبست میں تھا کبریا کا گھر، رہزن کو حادثوں نے بنایا تھا راہبر، ابلیس مرصدار خلیل و کلیم تھا، شداد اور نائب خلق عظیم تھا، شداد اور نائب خلق عظیم تھا، شداد اور نائب خلق عظیم تھا۔ یثرب میں لٹ رہی تھی صداقت کی آبرو، کعبے سے جا رہی تھی عبادت کی آبرو، کوفے میں مٹ چکی تھی صداقت کی آبرو، عزت نہ فرد کی نہ جماعت کی آبرو، رہزن نظار راہنما بن گئے تھے آج، صدیوں کے بت پرست خدا بن گئے تھے آج۔ تاریخ میں نظر ڈالیے، صدیوں کے خود بت پرست خدا بن گئے تھے آج۔ قرآن کا رسول کے فرمان بک گئے، قرآن کا بڑا عجیب دور تھا، قرآن کا رسول کے فرمان بک گئے، آزادی زمین کے سامان بک گئے، اہل ستم کے ہاتھ مسلمان بک گئے، حد ہے صحابیوں کے بھی ایمان بک گئے، حد ہے صحابیوں کے بھی ایمان بک گئے، حد ہے صحابیوں کے دل بک گئے، دماغوں کا نیلام ہو گیا، دولت کی نظر مذہب اسلام ہو گیا، دولت کی نظر مذہب اسلام ہو گیا، تاراج ہو رہا تھا صداقت کا گلستان، اگتے تھے زلزلے تو پنپتی تھی آندھیاں، اگتا تھا اپنے ظلم سلگتے تھے آشیاں، دوزخ دہک رہے تھے رہے مستقیم پر، آج آ رہی تھی دامن خلق عظیم، آج آ رہی تھی دامن خلق عظیم پر، اخلاق بے وطن تھا وفا بے دیار تھی، سجدے سے مسترد تو نماز اشکبار تھی، کعبہ اداس قبر نبی سوگوار تھی، ہلتا تھا آسمان زمین بے قرار تھی، آتی تھی ہر طرف سے صدا شور و شین کی، اسلام دے رہا تھا دعائی حسین، حسینیت زندہ، حسینیت زندہ، یزیدیت مردہ، اسلام دے رہا تھا دعائی حسین کی، اسلام دے رہا کس کو پکارتا، اسلام دے رہا تھا دعائی حسین کی، تو اٹھے حسین عزم شہادت لیے ہوئے، نانا کی شان باپ کی جرأت لیے ہوئے، ایمان کا نور حق کی جلالت لیے ہوئے، اسلام کا نوشتہ قسمت لیے ہوئے، بولے کہ حق میں آن بھی آئے محال ہے، سینہ سپر یہ فاتح اعظم کا لال ہے، اور اسلام میرے نانا کی عزت کا نام ہے۔ حسین ہی کیوں اٹھے؟ اسلام میرے نانا کی عزت کا نام ہے، اسلام میرے باپ کی سیرت کا نام ہے، اسلام میری ماں کی وضاحت کا نام ہے، اسلام میرے بھائی کی دولت کا نام ہے، اسلام میرا دل میں نجا میرا چین ہے، اسلام ہی کا اسم گرامی حسین ہے، اسلام ہی کا اسم گرامی حسین ہے۔ پھر جنگ چھڑ گئی حق و باطل کے درمیان،
ایسی جنگ کبھی دنیا میں نہیں ہوئی ہے. پھر جنگ چھڑ گئی حق و باطل کے درمیان, اڑنے لگی قبائے حکومت کی دھجیاں, دم بھر میں چھٹ گئی وہ ضلالت کی بدلیاں, اڑنے لگی